أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ رب العالمین نے اس کے 8 مصارف ذکر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما الصدقات للفقراء، کہ زکوٰۃ یہ مانگنے والوں کو، فقیروں کو دینا چاہیے۔ فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جو کہ محتاج ہے اور مانگتا ہے، تو اس کو آپ دے سکتے ہیں، کوئی بھی فقیر ہو، لیکن بشرطے کہ وہ مسلمان ہو، مسلمان کو دینا چاہیے۔ تو کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے تعلق سے فرمایا کہ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، کہ زکوٰۃ کا مال مسلمانوں کے مالداروں سے لے کر مسلمانوں کے ہی غریبوں اور محتاجوں میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو جو بھی آدمی مانگنے والا ہے، اگر بشرطے کہ وہ مسلمان ہو تو آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ والمساکین، اور مسکینوں کو بھی زکوٰۃ دینا چاہیے، اور یہ بھی مصرف ہے زکوٰۃ دینے کا۔ مسکین کہتے ہیں اس شخص کو جو کہ کماتا تو ہے لیکن اس کے اخراجات اس سے پورے نہیں ہوتے، محتاج رہتا ہے لیکن وہ لوگوں سے مانگتا نہیں ہے۔ فقیر جو مانگنے والا ہے تو وہ تو کہیں سے بھی مانگ کر گزارا کر سکتا ہے، لیکن جو لوگ سفید پوش ہیں، مانگتے نہیں ہیں، لوگ ان کے نہیں مانگنے کی وجہ سے ان کو مالدار سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا پتہ لگانا چاہیے جو کہ مسکین ہیں، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اور اسی طرح والعاملین علیہا، زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے، جو لوگ زکوٰۃ کو جمع کرتے ہیں اور اسے تقسیم کرتے ہیں اور اس کے لیے جو بھی کاوشیں ہیں تو وہ کرتے ہیں، تو ان کی تنخواہیں بھی اس زکوٰۃ کے مد سے ادا کی جا سکتی ہیں۔ اور اسی طرح والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب کے لیے، کوئی آدمی مسلمان ہوا ہے، اگرچہ کہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں تاکہ اس کے دل کو کچھ تسلی ملے، سکون ملے، اور اس کے کنورٹ ہونے کی وجہ سے، یعنی کفر سے اسلام میں آنے کی وجہ سے جو پریشانیاں اس پر آئیں تو وہ اپنے مال سے اس کا مقابلہ کر سکے۔ یا ایسا شخص جو کہ ابھی مسلمان تو نہیں ہوا لیکن وہ مسلمان ہونا چاہ رہا ہے، تو آپ اسے زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں تاکہ وہ جلد اسلام قبول کر لے۔ اور اسی طرح وہ فر رقاب، اور زکوٰۃ کا مال آپ غلاموں کو آزاد کرنے میں بھی لگا سکتے ہیں۔ غلامی کا دور تو لگ چکا ہے، البتہ علماء نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ ایسے لوگ جو کہ ظلم سے جن کو اندر ڈال دیا گیا ہے، جیسا کہ عموماً اس طرح کے ہمارے ملکوں میں واقعات ہوتے ہیں کہ جرم کوئی اور کرتا ہے، پکڑا کوئی اور جاتا ہے، اور کئی لوگوں پر جھوٹے مقدمات میں ان کو پھنسا کر ان کو کئی سالوں کے لیے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو کہ بے گناہ ہیں، بے قصور ہیں، لیکن ان کو پکڑ کر جیل میں ٹھوس دیا گیا اور ان کے اوپر دنیا کی دفعات لگا دی گئی، تو ایسے لوگوں کو جیل سے باہر نکالنے کے لیے ان کے جو بھی وکلاء ہیں، وکیل ہیں، تو ان کے اوپر آپ خرچ کر سکتے ہیں، ان کی فیسیں اس مد سے ادا کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو اس طرح کے قیدی ہیں ان کے بیوی بچے، کیونکہ جب آدمی کوئی جیل میں چلا جاتا ہے تو اس کے بچے اور اس کی بیوی وغیرہ لاوارث ہو جاتے ہیں، تو ایسے لاوارثوں کے، ایسے مجبوروں کی آپ اس زکوٰۃ کے مال سے مدد کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ اور اسی طرح والغارمین، ایسے لوگ جو کہ مقروض ہیں، قرض ادا کرنے کی ان کے پاس طاقت نہیں ہے، جن لوگوں نے قرض دیا ہے تو وہ ان کو پریشان کر رہے ہیں کہ تم ہمارا قرض ادا کرو، تو ایسا بندہ جو کہ اس طرح کے قرض میں پھنس چکا ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی ہم تلاش کر کے دینا چاہیے جو کہ مقروض ہیں اور اپنا قرض نہیں ادا کر سکتے، تو ان کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ زکوٰۃ کا مال ہے، آپ اسے لیں اور لے کر جتنے بھی آپ یہ قرض خواہ ہیں تو ان کا قرض آپ ادا کریں۔ اور اس جانب بھی لوگوں کو زیادہ توجہ دینا چاہیے، عموماً لوگ ان چیزوں پر توجہ نہیں دیتے۔ اور اسی طرح وہ فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ میں، قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی فی سبیل اللہ کا لفظ آیا ہوا ہے
تو اس سے مراد جہاد فی سبیللہ ہے۔ تو علماء نے اس بات کی بھی اجازت دی ہے کہ اس میں ہر وہ کام داخل ہے جو کہ نیکی کا ہو، مثلا جو مدارس ہیں، اور اسی طرح غریبوں یتیموں کی کفالت ہے، بیواؤں کی کفالت ہے، ہر نیک کام ان پیسوں سے، ان زکوٰۃ کے پیسوں سے کیا جا سکتا ہے، اور فی سبیل اللہ میں یہ سارے کے سارے کام داخل ہیں۔ لیکن مسجدوں کو اس زکوٰۃ کے مال سے نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ہی اوساخ الناس، یہ لوگوں کا میل کچل ہے، تو اسی لیے اس کو مسجد میں نہیں لگایا جا سکتا۔ البتہ آپ کسی مدرسے کو یا کوئی کنواں کھدا سکتے ہیں، یا کسی غریب یتیم بیوہ مسکین مجبور کسی کی بھی آپ سے مدد کر سکتے ہیں، یہ سارے کے سارے فی سبیل اللہ میں داخل ہیں۔ اور اسی طرح ابن السبیل اور مسافر، کبھی کبھار اچھا خاصا کھاتا پیتا آدمی بھی حالت سفر میں اس کے بیگ چوری ہو جاتا ہے، یا اس کا پرس چوری ہو جاتا ہے، یا اور کسی یا وہ خود کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو جاتا ہے۔ تو ایسے مالدار شخص کو بھی جو کہ حالت سفر میں ہے اور اس کے پاس اپنے اخراجات کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو زکوٰۃ کے مد سے اسے دیا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی یہ تو مالدار ہے تو اسے کیوں دے، تو کبھی کبھار آدمی حالت سفر میں محتاج ہو جاتا ہے، تو ایسے مسافروں کی بھی مدد اس میں سے کی جا سکتی ہے، ان کے لیے ٹکٹ وغیرہ کے پیسے، ان کے کھانے پینے کا بندوبست، اور ان کے گھر پہنچنے تک کے جتنے بھی انتظامات ہیں تو وہ زکوٰۃ کے مال سے کیے جا سکتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کے لیے آدمی محتاجوں کو تلاش کرے، اگر اپنے قریبی رشتہ دار ہوں تو آدمی ان کو زکوٰۃ دے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی قریبی رشتہ دار کو زکوٰۃ دیتے ہو تو یہ تو زکوٰۃ بھی ادا ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ صلہ رحمی بھی ہوتی ہے۔ تو مثلا بھائی ہے، بہن ہے، حقیقی بھائی ہیں، وہ الگ رہتے ہیں، ان کی بیوی بچے الگ ہیں، بہن ہے وہ ان کے اپنے شوہر کے ساتھ وہ اپنے گھر میں رہتی ہے، اسی طرح چچا ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، غرض ہے کہ یہ سارے کے سارے اگر وہ الگ رہتے ہیں، اگر محتاج ہیں، ان کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں ہے، 52.5 تولے چاندی نہیں ہے، 30,000 روپے ان کے پاس نہیں ہے، تو پھر آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ 8 آدمی ہیں جن کو کہ آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو، جو ماہ مبارک آنے والا ہے تو اس میں اللہ رب العالمین ہمیں زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رمضان کا مہینہ مبارک